جو ہے وہ ہے کمپاس یعنی قطب نما، اس کے علاوہ نقشہ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے کمپاس کی تعریف۔ کمپاس یہ کیا ہے؟ یہ ایک گھڑی نما چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے، اس میں ایک سوئی ہوتی ہے جو ہمیشہ شمالاً جنوباً رک جاتی ہے۔ جب اس کو آزادانہ طور پر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ شمال کی جانب رکتی ہے۔ تو یہ اس میں سمتیں ہیں، یہ آپ نے تصویر بنانی ہوگی یا بنا لینا۔ تو یہ کمپاس کی مدد سے ہم سمتوں کا تعین کرتے ہیں، لیکن ہر وقت ہمارے پاس کمپاس موجود نہیں ہوتا۔ جب ہمارے پاس کمپاس موجود نہ ہو تو پھر ہم نے سمتوں کا کیسے اندازہ لگانا ہے کہ مشرق کی سمت کس طرف ہے یا مغرب کی سمت کس طرف ہے یا باقی سمتیں کس طرف ہیں؟ جب ہمیں ایک سمت کا پتہ چل جائے تو باقی سمتوں کا ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ کمپاس کی مدد سے ہم سمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کمپاس موجود نہیں تو ہم مختلف طریقوں سے سمتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ یہ ہے سورج کی مدد سے۔ تو سورج کی مدد سے ہم کیسے سمت کا اندازہ لگائیں گے؟ یہ دیکھیں، یہاں پر آپ ایک اس طرح سے لکیر کھینچ لیں، ایک ڈی بنا لیں، یعنی ڈی کی طرح کی یہ تصویر بنا لیں۔ ڈی تو ویسے اس طرح ہوتی ہے نا، ایسے۔ اب یہاں پر آپ لکھیں گے 6 بجے، یہاں پر لکھیں مشرق، یہ مارکر لے کر آنا ہوں، مشرق مغرب جنوب۔ پہلے آپ دیکھتے جائیں، میں آپ کو جس چیز کی سمجھ نہ آئے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ دوپہر 12 بجے میں نے لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے شام 6 بجے۔ اب آپ غور کے ساتھ دیکھیں کہ جب صبح 6 بجے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سورج مشرق کی سمت میں ہوتا ہے، موسم کوئی بھی ہو، اور جب 9 بجے کا وقت ہوتا ہے اس وقت سورج ہوتا ہے جنوب مغرب کی طرف، جنوب مشرق کی طرف 9 بجے، اور دوپہر 12 بجے سورج جنوب کی طرف ہوگا، اور دوپہر 3 بجے جنوب مغرب کی طرف۔ یعنی ذرا غور کے ساتھ سمجھیں، گرمیوں کے موسم میں سورج صبح 5 بجے طلوع ہوتا ہے اور یہاں سے طلوع ہوگا۔ جب 5 بجے کا وقت ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ مشرق تھوڑا سا اس طرف ہے۔ صبح 6 بجے سورج مشرق کی طرف ہوگا۔ جب 9 بجے کا وقت ہوگا سورج جنوب مشرق کی طرف ہوگا۔ جب دوپہر 12 بجے کا وقت ہوگا سورج جنوب کی طرف ہوگا، اور 3 بجے سورج جنوب مغرب کی طرف ہوگا، اور سردیوں میں یہاں پر سورج غروب ہو جائے گا 5 بجے، اور موسم گرما میں شام 6 بجے سورج مغرب کی طرف ہوگا۔ جب 7 بجے ہیں گرمیوں میں تو آپ یہ سمجھیں کہ مغرب تھوڑا سا اس طرف ہے۔ سورج کی مدد سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سمتوں کا ہم نے کس طرح سے تعین کرنا، یا پتہ نہیں چلا؟ چل گیا۔ ایک بار پھر سمجھ لیں، یعنی سورج صبح 6 بجے مشرق کی طرف ہوتا ہے، آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ سورج کی طرف دیکھیں 6 بجے ہوئے ہیں تو آپ کو مشرق کی سمت کا پتہ چل جائے گا۔ 9 بجے
सूरज जनूब मशरक़ की तरफ होगा, दोपहर 12 बजे सूरज जनूब की तरफ होगा, और 3 बजे सूरज जनूब मगरब की तरफ होगा, और शाम 6 बजे मगरब की तरफ होगा। और आप ये देखें कि अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आपने वक़्त का अंदाज़ा लगाना है, किस वक़्त यानी सही वक़्त क्या होगा। तो फिर क्या तरीका है, यहाँ पर आप एक स्टिक रख लें यहाँ ज़मीन पर, तो 12 बजे ठीक 12 बजे इसका साया शुमाल की तरफ होगा। इसी तरह से शाम 6 बजे इसका साया मशरिक़ की तरफ होगा, सुबह 6 बजे इसका साया मगरिब की तरफ होगा। यानी अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो इस तरह से आपने वक़्त का अंदाज़ा लगाना है। और अगर हमारे पास ये तो है सूरज की मदद से सिमतों का तयन करना, तो अगर रात का वक़्त हो तो फिर यह है कि हम जब शुमाल की तरफ देखेंगे तो हमें 7 तारों का एक जुर्मट नज़र आएगा। वो उनकी तरतीब इस तरह से होगी, जिनको दुबे अकबर कहा जाता है। ये देखें, इस तरह से 7 तारे होंगे। अब आखिरी जो 2 तारे हैं, इनकी सीध में आपको एक और तारा नजर आएगा, ये कुतुबी तारा होगा। अब कुतुबी तारा की एक तरफ यह 7 तारों का जुर्मट होगा और दूसरी तरफ 5 तारों का जुर्मट होगा, जिसको W स्टार कहा जाता है। कुतुबी तारा इन 7 तारों और इन 5 तारों के दरमियान में होगा। ये तारा इनसे ज़्यादा चमकदार नहीं होता। यह है रात के वक़्त तारों की मदद से सिमतों का तयन करना। और अब ये है कि हमारे पाकिस्तान में, अच्छा एक सवाल है आपसे, इस साइड पे कितने तारे बताए? 5। इस तरफ 5 तारे होते हैं, इनको W स्टार कहा जाता है क्योंकि इनकी जो शक्ल है वो W से मिलती है। रात के वक़्त अगर रात के पहले हिस्से में 7 तारों का जुर्मट अगर इस तरफ नजर आएगा तो रात के दूसरे हिस्से में ये जुर्मट दूसरी तरफ नजर आएगा, और ये जो W स्टार है ये उसके मुखालफ चला जाएगा। असल वजह यह है कि सितारे ये नहीं घूमते। ये जो कुतुबी तारा है ये हमेशा एक ही तरफ हमें क्यों नजर आता है, क्योंकि ये शुमाली कुतुब के ऐन ऊपर वाक़या है। इसलिए जब ज़मीन इस तरह से घूमती है तो ये चूँकि शुमाली कुतुब के बिल्कुल ऊपर है, इसलिए ये सितारा हमें एक ही जगह पर नज़र आता है। अच्छा, ये एक सवाल है आपसे, आपने ये जवाब देना है कि ये दुरुस्त है या गलत है। दुनिया के तमाम मुसलमान मगरब के तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, ये ठीक है या गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो खाना काबा हाँ, मशरक़ की तरफ, बिल्कुल 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 ठीक है। दूसरी तरफ है वो तो हाँ जी, असल ये है दुनिया के तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में खाना काबा मगरब की तरफ है, इसलिए हम मगरब की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। और जो इससे परे ममालिक हैं, मसलन मिस्र, लीबिया वगैरह, वो मशरक़ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। असल में हम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, ना कि किसी सिमत की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में हम कब्र की मदद से भी सिमत का तयन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कब्र का रुख होता है वो शुमालन जनूबन होता है। मस्जिद की मदद से हम तयन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है सिमतों का तयन करना। अब ये है कि घड़ी की मदद से, आपके पास जो सुइयों वाली घड़ी है उसकी मदद से भी हम सिमतों का तयन कर सकते हैं। ये देखें कैसे करेंगे। ये आपके पास घड़ी है किसी के पास सुइयों वाली, ये आपके पास घड़ी है। आपने ऐसा करना है, यार एक मार्केट है, ये मार्केट नहीं है, कट मारते हैं थोड़ा सा। देखिए कि 9 बजे का वक़्त है, आपने घंटों वाली सुई को सूरज की तरफ करना है, जो घंटों वाली सुई है।
اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ سورج کی طرف. 12 اور گھنٹوں والی سوئی کے درمیان آپ نے ایک خط کھینچنا ہے. یہ خط آپ کو جنوب کی سمت ظاہر کرے گا. یعنی آپ کے پاس گھنٹوں والی یہ سوئیوں والی گھڑی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو گھنٹوں والی سوئی ہے اس کو آپ نے سورج کی طرف کرنا ہے اور 12 اور یہ گھنٹوں والی سوئی کے درمیان آپ نے ایک لکیر کھینچنی ہے. یہ آپ کو جنوب کی سمت بتائے گی. اچھا آپ زمین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیا جائے. ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں کنایت نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں. تو یہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ہمیں جو ستارے نظر آتے ہیں ان سے آگے بھی کوئی دنیا بات ہے جب ہم اپنے علم کو وسیع کریں گے. تو یہ دیکھیں ہماری جو زمین ہے یہ ایک گیند کی طرح گول ہے لیکن مکمل گیند کی طرح گول نہیں ہے. مشرق سے مغرب کی طرف یہ جو درمیان سے ایک خط گزرتا ہے جس کو خط استوا کہتے ہیں اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے 40,070 کلومیٹر. یہ اہم پوائنٹ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. 40,070 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. 40,070 کلومیٹر. اچھا یہ پوائنٹ بعد میں آپ کو لکھا رہے ہیں. 40,070 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ان کو کہا جاتا ہے خطوط ارض پر. ان کی اہمیت کیا ہے؟ خط استوا پر یعنی یہ جو درمیان میں خط گزرتا ہے اس میں جتنے بھی ممالک آتے ہیں مثلا انڈونیشیا، ملائیشیا، اسی طرح سے ارجنٹائن،